السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمارا اور آپ کا یہ بیٹھنا جس درد، غم، فکر اور کام کی بنیاد پر ہے، اس غم، درد اور فکر کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمایا کرتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام آ کر اللہ تعالیٰ کا تعارف لوگوں کے ساتھ کراتے تھے، فرماتے تھے ایک اللہ کو مانو اور ایک اللہ کی مانو، فرماتے تھے سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے۔ عزت، ذلت، فتح، شکست، کامیابی، ناکامی، نفع، نقصان، موت، زندگی، دن رات، گرمی، سردی، صحت، بیماری، سب کچھ ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب انبیاء علیہ السلام اس بات کو اپنی قوم، امت اور قبیلے کے سامنے رکھ دیتے تو قوم، امت اور قبیلہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا، ایک اپنی نبی علیہ السلام کی بات کو ماننے والا، دوسرا اپنی نبی علیہ السلام کی بات کا انکار کرنے والا۔ جن لوگوں نے اپنی نبی علیہ السلام کی بات مان لی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا میں بھی کامیابی کر کے دکھایا اور آخرت میں بھی کامیابی کے وعدے ہے، اور جن لوگوں نے اپنی نبی علیہ السلام کی بات کا انکار کر دیا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا میں بھی ناکام کر کے دکھایا اور آخرت میں بھی ناکامی کے وعدے ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی اس سلسلے میں حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائی، 950 سال دعوت کی محنت کرتے رہے۔ صرف 82 لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو مان لیا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو کامیاب کر کے دکھایا اور آخرت میں بھی کامیابی کے وعدے ہے۔ جن لوگوں نے نوح علیہ السلام کی بات کا انکار کیا، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی بیوی اور اپنا بیٹا کنعان بھی شامل تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان سب کو طوفان میں ہلاک کر کے دکھایا اور آخرت میں بھی ہلاکت کے وعدے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دعوت دی۔ انبیاء علیہ السلام کا یہ سلسلہ چلتا رہا، آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جہالت کا اندھیرا تھا، لوگ اخلاق کے دائرے سے گر چکے تھے، کوئی ان پر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لوگ معمولی باتوں پر سالوں سال لڑائیاں کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، خانہ کعبہ سے ننگی طوافیں کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان لوگوں کی دلوں پر کلمے والی محنت کی تو وہ لوگ صحابہ رضی اللہ عنہ بن گئے۔ پہلے ایک دوسرے کی جان لینے والے تھے، پھر ایک دوسرے پر جان دینے والے بن گئے۔ دین کی اس محنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تکلیفیں برداشت کی۔ طائف کے مقام پر پتھروں سے مارے گئے، خون سے پورا جسم لہو لہان ہو گیا۔ احد کے مقام پر دندان یعنی دانت مبارک شہید ہو گئے، بیٹیوں کو طلاقیں ہو گئی۔ بہت ساری قربانیوں کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا مجمع دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے گھروں کو چھوڑا اور پوری دنیا میں پھیل گئے۔ دنیا کے مختلف مقامات میں صحابہ رضی اللہ عنہ کی قبریں موجود ہے۔ اب اس دین کی محنت ہمارا ذمہ داری ہے۔ اگر ہم دین کی محنت کریں گے تو دین ہماری زندگیوں میں آئے گا اور آگے بھی پھیلے گا، اور اگر دین کی محنت نہیں کرے گی تو سب سے پہلے دین ہماری زندگیوں سے نکلے گا۔ گشت کی آداب: آنے والا جو عمل ہے وہ گشت والا عمل ہے۔ 4 عمل ملا کر گشت والا اعمال کہتے ہیں۔ ایک ساتھی یہاں بیٹھ کر دعوت کی بات چلائے، ایک ساتھی دعا اور ذکر میں بیٹھ کر اللہ سے تعلق جوڑے اور اجتماعی ہدایت کی دعا مانگے، مسجد سے باہر ایک ساتھی استقبال میں رہے، اور ایک عمل گشت کا ہو جس میں 3 ساتھی ہونا ضروری ہے۔ امیر، جس کا کام یہ ہے کہ جماعت کو دعا کرا کے راستے کا حق ادا کرائے اور راستے کی ایک طرف سے لے کر چلے۔ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا راستے کا حق ادا کرنا ہے۔ راستے پر جاتے ہوئے تیسرے کلمے کا ورد کرے اور بازار سے گزرے تو 4ویں کلمے کا ورد کرے، اور جب ساتھی کے گھر تک پہنچے تو دروازہ اور کھڑکی سے ہٹ کر بات کرے اور اپنی نظروں کی خوب حفاظت کرے
نمبر 2 رہبر، جس کا کام یہ ہے کہ جماعت والوں کو راستہ دکھائے اور اپنے مسلمان بھائیوں سے متکلم صاحب کو ملائے۔ نمبر 3 متکلم، جس کا کام یہ ہے کہ اپنے ایمان والی بھائی کو ایمان و یقین کی مختصر سی بات بتا کر مجلس میں لانے کی کوشش کرے، اور اگر کوئی ساتھی کوئی اجر پیش کرے تو اسے دعوت دے کے چھوڑ دے کہ انشاءاللہ آپ بھی آئے اور اپنے بھائیوں کو بھی لے کر آئے، اور واپسی میں ندامت اور استغفار کرتے ہوئے چلے کہ جس طرح سے یہ عمل کرنا تھا اس طرح ہم نہ کر سکے، تاکہ آئندہ اللہ تعالی ہمیں اس عمل کے لیے دوبارہ قبول کرے۔ اس راستے کی فضائل: اس راستے میں جس نے پہلا قدم رکھا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتی ہے۔ اس راستے میں جو گرد و غبار جس جسم پر لگے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کیا ہے۔ اس راستے میں ہر قدم پر 7 لاکھ نیکیاں ملے گی۔ اس راستے میں 1 روپیہ خرچ کرنے سے 7 لاکھ اور دوسرے ساتھی پر خرچ کرنے سے اجر عظیم ملے گا۔ اس راستے میں ہر نماز 49 کروڑ، ہر سبحان اللہ 49 کروڑ اور ہر نفل کا 49 کروڑ ثواب ملے گا۔ تو میری پیاری بھائیوں، دعوت والی محنت تمام امت کی ذمہ داری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نسبتیں ملی ہے، ایک نسبت نبوت اور دوسرا ختم نبوت۔ ختم نبوت کے صدقے میں ہر امتی کی ذمہ داری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کو اپنا کام اور اپنا مقصد بنائے۔ ایک بزرگ کا قول ہے، دنیا ہمارا امتحان ہے، عبادت ہماری پہچان ہے، دعوت ہمارا کام ہے۔ تو پیاری بھائیوں، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ جزاک اللہ۔